نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت کل شیء صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اس حوالے سے ہے، اس جو آیت کا حصہ پڑھا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میری جو رحمت ہے اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو کئی لوگوں نے یعنی بے عملی کی وجہ سے یہ بات پھیلائی اور کتابوں میں ملتی ہے کہ اگر لوگ جنت میں جائیں گے اور اچھے جو نیک اعمال کریں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو برے اعمال کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، تو این رحمتی، تو پھر رحمت کہاں گئی؟ تو یہاں سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا ہے۔ یہاں پہ جو فرمایا گیا نا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہر چیز کا احاطہ کر سکتی ہے، اس میں پوری کائنات شامل ہو سکتی ہے، یعنی اتنی رحمت وسیع ہے۔ لیکن جو اس کا اہل ہو، یعنی اس کو اس رحمت میں داخل ہونے کے لیے اہل ہونا ضروری ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت نمبر پارہ نمبر 9 ہے، سورۃ الاعراف ہے، اور آیت نمبر 156 ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت بڑی وسیع ہے، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، لیکن میری رحمت سے مستفید ہونے کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اہل بنا جائے۔ اور فرمایا کون اہل ہوں گے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میں ان کو مخصوص کر دوں گا، یعنی میں اپنی رحمت کو مخصوص کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو متقی ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ تو آج کا ہمارا یہی سبق تھا اللہ کی رحمت کے حوالے سے کہ بے شک اللہ نے خود فرمایا کہ میری جو رحمت ہے وہ بڑی وسیع ہے، یعنی پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن اس سے جو استفادہ حاصل کریں گے وہ کون ہوں گے؟ جو اس سے استفادہ حاصل کرنے کے اہل بنیں گے۔ اور پھر اہل کون ہوں گے اس کا بھی ذکر قرآن پاک کی کئی آیات میں مثال دی جا سکتی ہے، لیکن میں نے اس سبق میں جو مثال سامنے رکھی ہے وہ پارہ نمبر 9 ہے اور سورۃ الاعراف ہے اور 156 آیت نمبر ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میں اس کو خاص کر دوں گا جو متقی ہوں گے۔ تو امید ہے آج کے اس سبق سے بھی ہماری قرآن فہم میں اضافہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔